بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے، تو اسی میں آج ہم یہ بتائیں گے کہ زکوٰۃ کا مال آپ کہاں لگا سکتے ہیں اور کہاں نہیں لگا سکتے، یعنی زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کا مصرف فقیر اور مسکین آدمی ہیں۔ فقیر کس کو کہتے ہیں اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زبانوں پہ عام طور پہ دونوں لفظ ایک معنی میں بولا جاتا ہے، فقیر و مسکین، لیکن فقہ کی اصطلاح میں دونوں کا مصداق الگ الگ ہے۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس چھوٹا نصاب یا بڑے نصاب نہ ہو، یعنی چھوٹے نصاب کے بقدر یا بڑے نصاب کے بقدر اس کے پاس مال نہ ہو۔ چھوٹا نصاب اور بڑا نصاب آپ نے اس سے پہلے سماعت فرما لیا ہے کہ چھوٹا نصاب کس کو کہتے ہیں اور بڑا نصاب کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے شروع میں زکوٰۃ کے مسائل جب ہم نے شروع کیے تھے تو سب سے پہلا بیان زکوٰۃ کے مسائل پر جب سب سے پہلی قسط آئی تھی تو اس میں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ تو لہٰذا جو شخص چھوٹے یا بڑے نصاب کا مالک نہ ہو، یعنی زکوٰۃ جس نصاب پر واجب ہوتی ہے، یا اسی طرح صدقہ فطر جتنے نصاب پر واجب ہوتا ہے اتنے نصاب میں سے وہ کسی چیز کا مالک نہ ہو، یعنی اتنے نصاب کا وہ مالک نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں فقیر۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنی حاجات اصلیہ کے لیے بھی مال نہ ہو۔ حاجات اصلیہ میں کیا کیا داخل ہوتا ہے ہم نے اس کو بھی پہلے بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق جو دوسری یا تیسری کلپ میں ہم نے اس کو بیان کیا تھا کہ حاجات اصلیہ کیا ہیں، کہ اپنے آدمی کے روزانہ کے خرچ و اخراجات ہیں، رہنے کا مکان ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، چلنے پھرنے کی سواری ہے، یہ آدمی کی حاجات اصلیہ ہیں، اپنے اور اپنے اہل و عیال کا خرچ اور اخراج ہے، خرچ اور اخراجات ہے۔ تو جس آدمی کے پاس اپنی حاجات اصلیہ کے لیے بھی مال نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ مسکین سب سے کم حیثیت کا آدمی ہوگا، اور فقیر ذرا اس سے زیادہ حیثیت کا آدمی ہے۔ اس کے پاس حاجات اصلیہ کے لیے تو مال موجود ہے لیکن نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، چاہے چھوٹا نصاب ہو یا بڑا نصاب۔ ان دونوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ پہلے تحقیق کر لیں کہ کہیں اس کے پاس نصاب کے بقدر مال تو نہیں ہے، اور نصاب کے بقدر مال پورا کرنے کے لیے، بڑے نصاب کو پورا کرنے کے لیے تو آدمی کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ اور قرضوں سے زائد مال اس کے پاس ہونا چاہیے، لیکن صدقہ فطر والا نصاب، چھوٹے نصاب کو پورا کرنے کے لیے تو آدمی کے گھر کے سامان اور برتن وغیرہ بھی شامل کیا جاتا ہے جو ضروریات سے زائد ہو۔ تو جس کے پاس نصاب کے بقدر مال، نصاب ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ چاندی کا نصاب اس کو اس وقت میں معیار مانا گیا ہے، تو چاندی کا نصاب پورا کرنے کے لیے 52.5 تولہ چاندی آج کل گرام کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام بنتی ہے، جس کی قیمت آج کے اعتبار سے، آج چاندی کی قیمت ہم نے معلوم کی تو 1 گرام 68 روپے 80 پیسے پہ، تو اس حساب سے 42,130 روپے کا لگ بھگ حساب بیٹھتا ہے۔ تو جس کے پاس اتنی روپیوں کا مال موجود نہ ہو اس کو آپ فقیر کہیں گے اور اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں کوئی غازی اور مجاہد وہ دین کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کر رہا ہے اور دین کی احیاء کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے، اور اس کے پاس دشمنوں سے لڑنے کے لیے مال
اور سامان موجود نہیں ہے تو اس کی امداد میں زکوٰۃ کا مال لگانا جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسی زمرے میں مدارس کے وہ طلبہ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو علم دین کے حصول میں مشغول ہیں اور ان کے پاس اپنی حاجات کے لیے مال موجود نہیں ہے۔ چوتھا شخص مسافر ہے کہ مسافر وہ شخص جو سفر میں تنگ دست ہو جائے، نادار ہو جائے، کہ ایسی جگہ کہ وہ سفر میں نکلا اور اس کے پاس اس کی ضروریات کو اور سفر کے حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے، اگرچہ کہ گھر میں اس کے پاس مال ہے لیکن یہاں سفر میں اس کو منگوا نہیں سکتا ہے کسی طریقے سے بھی، اور وہ اس وقت میں حاجت مند اور ضرورت مند ہو جائے تو اس کی امداد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے مال سے۔ یہ ہم نے وہ مصارف بتائے ہیں کہ جو اس وقت میں قابل عمل ہیں، جو مصارف قابل عمل نہیں ہیں اس کا ہم نے تذکرہ یہاں پر نہیں کیا ہے۔ ایک یہ بات یہ بھی سمجھتے چلیں کہاں پر زکوٰۃ لگانا درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسی جگہوں پر زکوٰۃ دے دیتے ہیں جہاں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، تو اس کو بھی سنتے چلیں۔ میت کے کفن دفن اور میت کے قرضوں کی ادائیگی میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ آپ زکوٰۃ کا مال لگا کے میت کا کفن دفن کا انتظام کریں، یہ جائز نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ میت کا کفن اور میت کے کفن پر اگر پیسہ لگے گا اور میت کی تدفین پہ پیسہ لگے گا تو اس کا کوئی مالک نہیں بنتا، میت مالک نہیں بن سکتی۔ اور زکوٰۃ میں ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ کسی کی غریب کی ملکیت میں جائے، اور یہاں وہ ملکیت کسی کو نہیں جا سکتی۔ ایسے ہی جو میت کے قرضے ہیں اس کے قرضے خود میت پر ہیں، میت کے مال میں سے ادا کیے جائیں گے، لیکن اگر میت کے پاس مال نہیں تھا تو خالی ہاتھ وہ واپس گیا ہے، تو اب اس کے قرضے وارثین کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اپنا زکوٰۃ کا مال لگا کر میت کے قرضے کو ادا کرنا چاہا تو میت کے قرضہ اس سے چاہے ادا ہو جائے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ اسی طرح سے مسجد کے اندر آپ زکوٰۃ کا مال نہیں لگا سکتے، مسجد تو وقف ہوتی ہے للہ، اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے، تو لہذا مسجد پر آپ زکوٰۃ کا مال لگائیں گے تو کسی کی ملکیت میں نہیں جائے گا۔ رفاہ عام کے کاموں میں جیسے کنواں کھود دیا عام لوگوں کے لیے، راستہ بنا دیا، یا کوئی اور رفاہ عام جو عام لوگوں کے نفع کی خاطر کوئی خیر کا کام انجام دے دیا زکوٰۃ کے مال سے، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ وہ خیر کے کام تو ہو جائیں گے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی کیونکہ زکوٰۃ کا کوئی مالک نہیں بن سکا۔ مالدار اور غنی کو بھی زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، جو شخص مالدار اور غنی ہو۔ مالدار غنی کسے کہتے ہیں؟ وہی بات آ گئی، جس کے پاس چھوٹا نصاب یا بڑا نصاب ہو، چھوٹے نصاب یا بڑے نصاب کے بقدر مال جس کے پاس ہے وہ غنی اور مالدار ہے، اس پر یا تو خود زکوٰۃ واجب ہوگی یا زکوٰۃ لینا اس کے لیے حرام ہوگا۔ بڑے نصاب کا مالک ہے تو خود ہی زکوٰۃ واجب ہے، چھوٹے نصاب کا مالک ہے تو خود تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لینا اس کے لیے حرام ہوگا، اور صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا۔ تو اس لیے ایسے مالدار و غنی کو جو چھوٹے یا بڑے نصاب کا مالک ہو اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے دینے اور لینے والے کے درمیان ولادت کا رشتہ ہے۔ ولادت کا رشتے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والا شخص اولاد میں سے ہے اور زکوٰۃ دینا چاہتا ہے ماں باپ میں سے کسی کو، ماں باپ میں سے یا دادا دادی نانا نانی میں سے کسی کو، اوپر جو فروع ہوتے ہیں اس کے اصول ہوتے ہیں اس کے، ان کو دینا چاہتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ یا زکوٰۃ دینے والے ماں باپ ہیں وہ اپنے اولاد میں بیٹا بیٹی نواسا نواسی پوتا پوتی میں سے کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ولادت کا رشتہ ہو درمیان میں آپس میں
تو ایک دوسرے کو زکوٰۃ شیئر نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے دینے لینے والوں کے درمیان میں زوجیت کا رشتہ ہو، جیسے میاں اور بیوی کے درمیان میں ہوتا ہے، تو تب بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر اپنی زکوٰۃ بیوی کو نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے سید اور بنو ہاشم کے لوگ، سید خاندان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مانا جاتا ہے، بنو ہاشم بھی قریش کے لوگ ہیں۔ یہ چاہے جتنے بھی تنگ دست ہوں، یہ ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اچھے مال سے کیجئے۔ زکوٰۃ کا مال کیا ضروری ہے، اچھے مال سے آپ ان کی مدد کریں۔ نفلی صدقات اور عطایا اور ہدایا اس کو آپ ان پر لگا سکتے ہیں اور خرچ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ تعجب کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو انتہائی غریب درجے کے آدمی ہیں، تو ان کو کیوں نہیں دے سکتے زکوٰۃ؟ تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آدمی کے مال کا مائل ہوتا ہے، اور یہ خاندان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت کے قابل ہے۔ تو یہ بات مناسب صحیح نہیں ہے کہ جو مالوں کا مائل ہے اس کے ذریعے ان کی امداد کی جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پاک مال کے ذریعے اس کی امداد کی جائے۔ کافر کو بھی زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، بے ایمان کافر جو بھی ہو، چاہے دارالحرب میں رہتا ہو، دارالاسلام میں رہتا ہو، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کوئی بھی ملازم یا مزدور، اس نے ملازمت کی ہے، مزدوری کی ہے، آپ اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں، تو اجرت میں آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، بلکہ اجرت علیحدہ دینی پڑے گی، اور زکوٰۃ بلا کسی معاوضے کے دینا پڑے گا آپ کو۔ بس اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی کی اجرت طے کی 1000 روپے ہے، آپ نے سوچا کہ چلو 600 روپے تو میں اپنے مال میں سے دے دوں گا، 400 روپے زکوٰۃ میں سے دے دوں گا، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کی اجرت تو اس کو مل گئی، مگر آپ کی زکوٰۃ 400 روپے کی باقی رہ جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھتے چلیں اسی میں کہ کسی بھی ایک شخص کو اتنا زیادہ زکوٰۃ کا مال دے دینا کہ جس سے وہ خود صاحب نصاب بن جائے، یہ مکروہ ہے۔ ہاں، جائز تو ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ نے اتنا مال اس کو دے دیا کہ وہ خود صاحب نصاب بن گیا۔ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شادیوں میں بیٹی کی شادی ہوتی ہے کسی کی، تو اس کی شادی میں بیٹی کی شادی کے لیے زیور بنا کے دے دیا، اور اتنا بنا کے دے دیا کہ اس سے خود وہ صاحب نصاب ہو گئی، تو یہ زکوٰۃ تو آپ کی ادا ہو گئی، جائز تو ہو گیا، لیکن مکروہ ہو گیا، ثواب اس کا آپ کے حق میں گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ بعض حضرات یہ بھی سوال کرتے ہیں یہاں پر کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ صاحب عیال ہے اور اس کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے، اور اگر ہم زکوٰۃ کے مال سے مکان تعمیر کر کے اس کو دے دیں تو یہ کیا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو جائز ہے، زکوٰۃ کے مال سے مکان تعمیر کر کے کسی کو دے دینا یہ جائز ہے، اور چونکہ رہنے کے لیے مکان دیا گیا ہے تو رہنے کے مکان پر چونکہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ہاں، تو اس حیثیت سے وہ اس طرح دینا مکروہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اتنے مال آپ اس کو دے دیتے جتنا ایک مکان تعمیر کرنے پہ لگتا ہے، اتنا مال اگر دیتے تو چونکہ اس مال پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس لیے مکروہ ہو جاتا۔ لیکن مکان آپ نے تعمیر کر کے دیا ہے، تو رہنے کے مکان پر چونکہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو اگر اتنا مال دے دیا گیا کہ ایک مکان لاکھوں روپے تعمیر کر کے بنا کر اس کو دیا گیا، تو یہ دینا جائز بھی ہوا اور مکروہ بھی نہیں ہوا۔ علماء نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی کو زکوٰۃ نکالنے سے پہلے سوچ سمجھ کر کے زکوٰۃ دینا چاہیے کہ کہاں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے اور کہاں زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی کو ایسی جگہ تلاش کرنا چاہیے جہاں پر مال خرچ کرنے سے، زکوٰۃ کا مال لگانے سے آپ کو اجر و ثواب زیادہ ملتا ہو۔ جیسے ابھی مسئلہ آپ نے سنا کہ ایک شخص کو نصاب کے بقدر مال دے دینے سے کراہت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہاں ثواب گھٹ گیا ہے نا۔ تو جس طرح ایک نامناسب جگہ پر لگانے سے ثواب گھٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے بہت اچھی جگہ اور مناسب جگہ لگانے سے آپ کا زکوٰۃ کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔
تو ایسی جگہ تلاش کریں کہ جہاں پر لگانے سے زکوٰۃ لگانے سے زکوٰۃ صحیح جگہ لگ بھی جاتی ہو، ادا بھی ہو جاتی ہو، زکوٰۃ دینے والے کو ثواب بھی زیادہ سے زیادہ ملتا ہو۔ اب میں چند ایسی جگہ بتا دوں آپ کو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو دیا جانا چاہیے جو شخص اپنی حاجت اور ضرورت ظاہر نہ کرتا ہو، جس کو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی حاجت اور ضرورت ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو سوالیہ شکل و سوالیہ انداز سے بچا کے رکھنے کی وجہ سے لوگ اس شخص کو غنی سمجھتے ہیں، ہاں، مالدار سمجھتے ہیں۔ بعض غریب اور نادار ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی حالت کو چھپاتے ہیں، اچھے کپڑوں میں نظر آئیں گے، اچھی سواری میں نظر آئیں گے، اچھی حالت میں دکھیں گے، تو تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر سے وہ بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں، خالی ہو چکے ہیں، اور بالکل غریب اور نادار ہیں۔ انہوں نے اپنی غربت اور اپنی حاجت و ضرورت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں ایسے شخص کو تلاش کر کے ضرور دیجیے، کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سے اہل علم کو دینا چاہیے، جو علم والے ہیں، علم دین میں لگے ہوئے ہیں، علم دین کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، علمی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، علمی مشاغل میں لگے ہوئے ہیں، علمی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، اور خود وہ اہل علم میں سے ہیں اور وہ ضرورت مند بھی ہیں، ایسے شخص کو دینا چاہیے، کیونکہ ایسے شخص کو دینے سے دوگنا ثواب ہے۔ ایک زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کا، صدقہ دینے کا ثواب، اور دوسرا ان کے علمی کاموں میں ان کا تعاون کرنے کا ثواب ملے گا۔ تیسری جگہ متقی اور پرہیزگار آدمی، دیندار متقی پرہیزگار آدمی ہیں، ایسے کو تلاش کر کے آپ مال دیجیے، زکوٰۃ دیجیے، کیونکہ جب آپ زکوٰۃ کا مال ایسے شخص کو دیں گے تو پرہیزگار آدمی اس مال کا غلط استعمال نہیں کرے گا، صحیح جگہ استعمال کرے گا، ناجائز جگہوں پر اس کو خرچ نہیں کرے گا، بلکہ خالص جائز اور پاکیزہ اور حلال جگہوں میں اس کو خرچ کرے گا۔ تو آپ کے مال سے انہوں نے گناہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے مال سے انہوں نے نیکیاں کمائی ہوں گی، تو آپ کو دوہرا اجر ملا کہ آپ کو صدقے کا بھی ثواب مل گیا، اور اس کے ذریعے سے جتنے نیک کاموں میں اس کو لگائیں گے ان نیک کاموں میں لگانے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نیک اور متقی آدمی کو تلاش کر کے دو، دیندار پرہیزگار آدمی کو۔ ایک حدیث میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یاکل طعامک الا تقی، کہ دھیان رکھنا اس بات کا کہ تم کھانا بھی کھلاؤ نا تو ایسے آدمی کو کھلاؤ جو پرہیزگار آدمی ہو، کیونکہ پرہیزگار آدمی کو کھانا کھائے گا تو اس طاقت کو وہ دینی کاموں میں استعمال کرے گا یا اللہ کی عبادت میں، طاعت میں خرچ کرے گا۔ چوتھی جگہ جہاں پر لگانے سے ثواب زیادہ ملتا ہے وہ ہے عیال دار آدمی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی فیملیاں بڑی بڑی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، سب بسا اوقات ایک آدمی ان کو سنبھالے ہوئے ہے، کہ ایک آدمی کماتا ہے اور ساری فیملی کھاتی ہے، کبھی کبھی 8 8 10 10 بچے، 12 12 بچے، اور کمانے والا ایک آدمی، اور بسا اوقات بچیاں ہوتی ہیں، جوان جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، تو گویا اس کا مطلب یہ کہ ان کے معاونت کے لیے ان کی اولادوں میں سے بھی کوئی جوان لڑکا نہیں ہے۔ ایسے مسکین اور ایسے عیالدار آدمیوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایک حدیث جو آئی ہوئی طویل حدیث ہے، اس میں فرمایا ہے کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، اس میں سے ایک انہوں نے فرمایا عیالدار آدمی کی مدد کرنا۔ ایک عیالدار آدمی ہے، اس عیالدار کا مطلب زیادہ بیوی بچوں والا، زیادہ ماتحت میں رہنے والے بچوں والا، زیادہ بچوں والا، ایسے شخص کی مدد کرنا مجھے بہت پسند ہے، جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو آپ کی زکوٰۃ لگنے سے زیادہ ثواب ملتا ہو ان میں سے ایک جگہ عیالدار آدمی پہ لگانا ہے۔ اسی طرح سے ایسے شخص پہ مال خرچ کرنا جو بیماری میں مبتلا ہے،
بیمار لوگ ہیں، اپنی بیماری کا علاج نہیں کرا سکتے. جیسے آج کل بہت چل رہا ہے کہ بہت سے غریب مسکین لوگ ہیں، اپنی بیماری کا علاج نہیں کرا سک رہے ہیں. شوگر کے پیشنٹ ہیں، ڈائلسس چل رہا ہے، دل کے مریض ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا پریشانیوں میں ہیں، اور وہ اپنے ان بیماریوں کا علاج کے لیے ڈاکٹر کی فیس، ہسپتال کی فیس ادا کرنے کی ان کو قدرت نہیں ہے. ایسی جگہوں پر آپ کا مال لگنا چاہیے تلاش کر کے، اس لیے کہ بسا اوقات بعض ہسپتال والے یا بعض اداروں والے مریضوں کے علاج کے نام پر زکوٰۃ بہت وصول کرتے ہیں لیکن خرچ کم کرتے ہیں. اس کا بھی دھیان رکھیے گا کہ بعض ادارے ایسے بھی ہیں کہ جو مریضوں کے علاج کے نام پر پیسوں کی وصولی تو خوب کرتے ہیں، لیکن جتنا مریضوں پہ خرچ کرنا چاہیے اتنا مریضوں پہ تو کم خرچ ہوتا ہے. خود ان کے ہسپتال کے خرچے، ان کی مشنریز کے خرچے، اور ان کے اپنے اسٹاف کے خرچے، اور خود ان کی اپنی ضروریات میں وہ زیادہ لگتا ہے، مریضوں اور بیماروں پہ کم لگتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا مال غلط جگہ پہ جا رہا ہو. تو تلاش کر کے بیماروں کے خاطر آپ لگا رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ براہ راست اس بیمار کا حال معلوم کر کے براہ راست اس بیماری کی فیس آپ ادا کر دیں اس کی اجازت سے. یہ بھی مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا بعض حضرات نے کہ ایک بیمار آدمی ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے زکوٰۃ کا لگانا چاہتے ہیں، تو کیا اس بیمار سے اجازت لینی ضروری ہے کہ بغیر پوچھے ہم ہاسپٹل کی فیس پے کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بیمار سے پوچھے بغیر ہاسپٹل کی فیس اس زکوٰۃ سے ادا کر دی تو ہاسپٹل کی فیس تو ادا ہو گئی، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے ایک شرط آپ کو ہے وہ پوری کرنی ہوگی، وہ یہ کہ اس بیمار سے آپ اجازت لے لیجئے کہ ہم آپ کی طرف سے فیس اگر ہم ادا کر دیں تو آپ اجازت دو گے. تو بیمار کہہ دے کہ ہاں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ میرے وکیل بن کے اور میری طرف سے آپ میری فیس جو ہے ہاسپٹل کی آپ پے کر دیں، ادا کر دیں. اگر بیمار نے اس کی اجازت دے دی اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیمار مستحق زکوٰۃ ہے، تب تو آپ اس اجازت کے بعد اگر فیس پے کرتے ہیں ہاسپٹل کی زکوٰۃ کے مال سے ڈائریکٹ، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طرح سے جو شخص کمانے سے عاجز ہو، بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمانے سے بالکل عاجز ہیں، کوئی کمائی ان کی ہو ہی نہیں رہی، بیٹھ نہیں رہی ہے، ہنر ہے کما نہیں سک رہے ہیں، یا وہ کمانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جیسے معذور ہو چکے، پیروں سے معذور ہو گئے، ہاتھوں سے معذور ہو گئے، آنکھوں سے معذور ہو گئے، کانوں سے معذور ہو گئے، کمانے سے عاجز ہو گئے، اب وہ کما نہیں سک رہے ہیں. تو معذوری کی وجہ سے آدمی جب کمانے سے عاجز ہو جاتا ہے تو اب وہ بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا؟ تو ایسے شخص پر آپ زکوٰۃ کا مال لگا کر احسان کیجئے، اللہ آپ کا اجر و ثواب خوب بڑھا دے گا. اسی طرح میں آخری میں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں تلاش کر کے جو غریب و نادار ہوں، ضرورت مند ہوں، ان پر آپ زکوٰۃ کا مال لگاتے ہیں تو زیادہ ثواب ملے گا، دوہرا اجر ملے گا. ایک صدقے کا اجر، دوسرے اس رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرنے کا اجر ملے گا، یعنی صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا آپ کو. رشتہ داروں میں زکوٰۃ کا مال لگانے کے لیے جیسے میں نے پیچھے عرض کر دیا تھا کہ 2 رشتے ایسے ہیں کہ جہاں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی تمام رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. 2 رشتے کون سے ہیں؟ ایک میاں بیوی کا رشتہ، آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. دوسرے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ تمام رشتہ داروں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جیسے مجھ سے بعض حضرات نے سوال کیا، سوتیلی ماں کو دینا، ساس سسر کو دینا، یا سالیوں میں سے کسی کو دینا، خالہ کو دینا، وغیرہ وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. تو یہ چند اہم اور ضروری احکامات تھے جو ہم نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا تھا. اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں، میں اس کو عرض کر کے بات ختم کروں، اور یہ زکوٰۃ کے متعلق جو قسطیں ہیں آج اس کو پوری کرتا ہوں، کہ آئندہ انشاءاللہ ہماری قسط صدقہ فطر کے بارے میں ہوگی. اب چند ضروری باتیں ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت جو مجھے اللہ نے عطا کی ہے، مال، اس کے شکریہ کے طور پر میں دے رہا ہوں، اور مجھ کو بخل سے بچانے کے لیے
اور دل میں اللہ کی محبت، مال سے زیادہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، میں اس کے لیے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ یہ ادب ہے۔ ادائیگی میں جلدی کرے، بلا عذر تاخیر نہ کرے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ چھپا کر دے، دکھا کر ریاکاری سے اور شہرت سے نہ دے، یہ بھی ادب ہے۔ کسی کو زکوٰۃ دینے کے بعد اس پر احسان نہ جتائے کہ ہم نے تمہاری مدد کی تھی فلاں موقع پر وغیرہ، ایسا کوئی احسان نہ جتائے کسی پر۔ اپنے صدقے کو معمولی اور حقیر سمجھے، لینے والے کا احسان اپنے اوپر سمجھے کہ لینے والے نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے لینے والے پر احسان نہیں کیا ہے۔ پاکیزہ اور بہتر مال کا انتخاب کر کے دے، اچھے سے اچھا مال۔ بعض اوقات لوگ زکوٰۃ میں پھٹی پرانے کپڑے بانٹ دیتے ہیں، معمولی سی ساڑیاں اور معمولی سے کچھ کپڑے خرید کر کے، شالیں، کمبلیں معمولی داموں کی، ایسی کہ بھائی وہ ہم تو کیا ہمارے بچے بھی اس کو استعمال کرنے کو تیار نہ ہوں، اوڑھنے کے لیے تو درکنار بچھانے کے لیے بھی ہم تیار نہ ہوں، ایسے کمزور قسم کی کمبلیں اور چادریں اور کپڑے اور ساڑیاں خرید کر کے بانٹ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر مال کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے مدارس اسلامیہ جہاں پر دینی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، قرآن پاک کی اور حدیث پاک کے علوم کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، اور ہمارے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے وہاں پر کوششیں ہوتی ہیں، تو ایسی جگہوں پر مال خرچ کرنا بھی یہ آداب میں سے ہے۔ اور پھر یہ بھی ادب ہے کہ ان مدارس کو معلوم کر کے ان تک زکوٰۃ پہنچانے کی فکر کریں۔ ایسا ہم نہ کریں کہ اس مدرسے کے سفیر اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، کیونکہ آج کل کے حالات میں کرونا جیسی وبا جو پھیلی ہوئی ہے، ان نازک حالات میں سفراء کا، ہمارے مدارس کے سفراء کا آنا اور جانا اس وقت میں تقریباً ایک مشکل ترین امر بن چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سفیر حضرات اپنے مدارس کے چندے وصولی کے لیے ہمارے پاس آ بھی نہیں سکے ہیں، اور ابھی تک ان حضرات تک جو ان کا معمول کا چندہ وہ نہیں پہنچ سکا ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے ایسے حالات میں کہ ہم جن مدرسوں کو برابر تعاون دیتے تھے ان مدرسوں کا پتہ معلوم کریں، ان کا اکاؤنٹ نمبر معلوم کریں، اور ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں رقم پہنچا کر وہاں سے رسید حاصل کرنے کا فکر ہم کو کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سفراء کے نہ آنے کی وجہ سے ان کے معمول کے چندے سے ہم ان کو محروم کر دیں، اور اس مدرسے کی ضروریات اور ان کی جو حاجتیں ہیں وہ اسی طرح دھری رہ جائیں، اور سال بھر ان کے اوپر تنگیوں کے حالات گزرنے لگیں۔ ہم خود اپنی تنگیاں نہیں برداشت کر سکتے، تو مدارس میں دینی خدمت انجام دینے والے ایک سو ہو کر، تجارت انہوں نے چھوڑ دی، زراعت انہوں نے چھوڑ دی، کاروبار انہوں نے چھوڑ دیا، دنیاوی مصروفیات انہوں نے چھوڑ دیا، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے ایک سو ہو کر وہ پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ وہ ہماری خاطر اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے فارغ ہوئے ہیں، وہ چاہتے تو دین کا کام چھوڑ کر دنیاوی مشغولیات میں لگ سکتے تھے، مگر قرآن پڑھانے والے نہ ملتے، حدیث پڑھانے والے نہ ملتے، دین سکھانے والے نہ ملتے، ہمارے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے جان دینے والے نہ ملتے۔ لیکن ان کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے دنیا کی بہت ساری کمائی کے مشاغل کو قربان کر کے، دنیا کو انہوں نے پس پش ڈال کر دینی خدمت میں اپنے آپ کو ایک سوئی کے ساتھ پوری طرح سے انہوں نے کانسنٹریٹ اس پر ہو کر انہوں نے پوری طرح اس پر اپنے آپ کو لگایا ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اور ان کے بیوی بچوں کی اور ان کی تمام تر ضروریات کی ذمہ داری اور کفالت اپنے ذمہ لیں، اور اپنے مالوں سے ان کی جو ہے امداد کرتے رہیں۔ ان کے سفیر ہمارے تک آتے ہوں کہ نہ آتے ہوں، ہم خود ان کے پاس جا کر یا ان سے رابطہ قائم کر کے، فون کر کے، ان کا اکاؤنٹ معلوم کر کے ان تک ہم اپنا مال پہنچانے کی کوشش اور فکر کریں۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم اپنی مساجد، مدارس، مکاتب اور دینی تمام اداروں کی حفاظت کا ذمہ ہم لے کے ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا بندوبست ہم کریں گے۔ یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں، یہ مدارس و مکاتب ہمارے دین کے قلعے ہیں، مدارس، مکاتب، مساجد۔ اس کے تحفظ کے لیے ہم کو خود اپنی ذمہ داری لینا ہے، اور ان کی ضروریات کی کفالت ہم کو خود کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے،
اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سامعین حضرات انشاءاللہ اس کا ضرور فکر کریں گے اور ضرور خیال کریں گے۔ مجھے ایک واقعہ ذکر کرنے میں کوئی باک نہیں ہوگا اور مجھے تملق نہیں ہے، بس صرف حقیقتاً دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک مسجد والوں نے اس کا انتظام کیا کہ ان کے پاس سال بھر جتنے سفراء آتے تھے اور جتنے مدارس کو ان کے ہاں سے چندہ گیا ہے اس کی رسیدیں نکالی، اس کا پتہ معلوم کیا، اور انہوں نے اپنے محلے کے تمام زکوٰۃ دہندہ اور صدقہ دہندہ حضرات سے رابطہ قائم کر کے ان کو اعتماد میں لیا، اور مسجد کی کمیٹی نے اور ذمہ داروں نے سارے محلے کے ان مالداروں سے زکوٰۃ اور صدقات کے مال کو کلیکٹ کیا، اور ان تمام مدارس سے رابطہ قائم کر کے جن مدارس والوں نے اس مسجد سے چندہ وصول کیا تھا ان مدارس سے رابطہ کر کے ان کے پتے لے کر ان کا اکاؤنٹ لے کر جتنی زکوٰۃ اور چندہ ان کو گیا تھا گزشتہ سال اتنی زکوٰۃ اور اتنا مال اتنا چندہ ان تک براہ راست پہنچایا۔ تقریباً کوئی 30 لاکھ کے قریب انہوں نے اس طرح جمع کر کے ان اداروں تک پہنچانے کا فکر اور انتظام کیا ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے سامعین حضرات سے کہ ایسے نمونوں کو اپنے ہاں زندہ کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اس کی فکر کریں کہ ہمارے دینی اداروں کی کفالت اور ان کی ذمہ داریاں ہم خود اپنے ذمے لے کر ان کی حفاظت کا بندوبست کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے قلعے ہیں اور ان قلعوں میں ہماری نسلوں کی حفاظت چھپی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔